دوستو پاکستان گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سلوشن کی جانب سے اپ کمنگ آئیڈیاز دفاعی نمائش کے موقع پر اپنا نیا ڈرون متعارف کرایا جائے گا۔ شافر 3 کے نام سے اس ڈرون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ میڈیم ٹو ہائی الٹیٹیوڈ پر فلائی کرتے ہوئے نہ صرف ریکوننس بلکہ اٹیک مشن بھی سر انجام دے سکتا ہے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق تقریباً 1.5 ٹن میکسیمم ٹیک آف ویٹ کے ساتھ ڈفلائی کر سکتا ہے۔ دوستو ایک گزارش ہے، 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ یہ ڈرون 3000 کلومیٹر کی رینج اور 40,000 سے زیادہ فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ شاپر 2 کے بعد شاپر 3 گٹس کا کمبیٹ ڈرون ہے، تاہم اس پر زیادہ ویپنز کیرنگ کیپیسٹی موجود ہے، بلکہ یہ زیادہ بلندی پر پرواز کرتے ہوئے زیادہ میکسیمم ٹیک آف ویٹ ہونے کی بدولت نسبتاً ہیوی اور ایوینیشن کیری کر سکتا ہے۔ اس پر موجود 6 ہارڈ پوائنٹس پر ویرائٹی آف ایگزسٹنگ اور فیوچر ایئر ٹو گراؤنڈ ایمونیشن کیری کیے جا سکیں گے۔ خیال رہے کہ شاپر 2 ڈرون پہلے ہی پاکستان آرمی اور ایئر فورس میں سرو کر رہا ہے، تاہم اس ڈرون پر صرف 2 ہارڈ پوائنٹس آفر کیے جا رہے ہیں، جس پر یہ 8 کلومیٹر رینج رکھنے والے برق ایئر ٹو گراؤنڈ لیزر گائیڈڈ ویپنز کو کیری کر سکتا ہے۔ پاکستان بحریہ کا کہنا ہے کہ وہ انڈیا کی جانب سے موریشیس کے جزائر میں خفیہ اڈے قائم کرنے کے خوفزدہ نہیں ہے، تاہم ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدام کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں سامنے آنے والی میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈیا نے موریشیس کے دارالحکومت سے 1100 کلومیٹر جنوب میں واقع ایک جزیرے پر اپنا نیا خفیہ فوجی اڈہ بنایا ہے۔ یہ پیشرفت 2015 میں موریشیس اور انڈیا کے درمیان ایک معاہدے کے تحت ہوئی ہے، جس میں 3000 میٹر طویل فضائی پٹی اور ایک جے تعمیر کی جانی تھی۔ تاہم اب گیگا نامی اس جزیرے کی کچھ رہائشیوں کا خیال ہے کہ جزیرہ مکمل طور پر ایک فوجی اڈہ بن گیا ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی حکام کا اندازہ ہے کہ یہ فوجی اڈے چین کو ذہن میں رکھ کر بنائی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان نیوی اگلے سال فروری میں امن سیریز کی ایکسرسائز منعقد کرنے جا رہی ہے، جس میں 50 سے زائد ممالک کی شرکت متوقع ہے۔ امن سیریز کی حالیہ ایکسرسائز کا انعقاد 6 فروری سے لے کر 11 فروری کو کراچی میں کیا جائے گا، جس میں تقریباً 54 ممالک کی نیوی کی شرکت متوقع ہے، جبکہ پاکستان نیوی امن سیریز کی ایکسرسائز کو 2007 سے ہوسٹ کرتی آ رہی ہے۔ دوستو روس کی روسٹریک کارپوریشن کے سینئر افیشل نے حالیہ یوہائی ایئر شو کے دوران دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ملک نے اس U-57E 5th جنریشن کمبیٹ ایئر کرافٹ سے متعلق پہلا ایکسپورٹ کنٹریکٹ سائن کیا ہے۔ گو کہ ان کی جانب سے اس کسٹمر کا نام ڈسکلوز نہیں کیا گیا، تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ روس کو اس U-57E 5th جنریشن کمبیٹ ایئر کرافٹ کے ایکسپورٹ بیرل کے حوالے سے کوئی فارمل آرڈر ریسیو ہوا ہے۔ اس سے پہلے رشین ایئر فورس کی جانب سے اس U-57 کو عقائر اور باقاعدہ مرحلہ وار انڈکٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ روس کو اس عرصے کے دوران ابھی تک اس U-57 کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ایکسپورٹ کنٹریکٹ حاصل نہیں ہوا تھا۔ روس کے اس U-57 نے ملک سے باہر پہلی مرتبہ کسی دفاعی نمائش میں شرکت کی ہے، جبکہ حالیہ یوہائی ایئر شو کے دوران اس طیارے کو نہ صرف ڈسپلے کیا گیا ہے بلکہ اس نے ایریل ڈسپلے میں بھی حصہ لیا ہے۔ خیال رہے کہ یوہائی ایئر شو میں شرکت کرنے والا اس U-57 بنیادی طور پر پروٹوٹائپ ایئر کرافٹ میں سے ایک ہے، جبکہ روس کی ایئر فورس کو حال ہی میں اس U-57 کے مزید یونٹس بھی ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ دوستو جو کہ پہلے اس کسٹمر کے بارے میں نام ڈسکلوز نہیں کیا گیا، تاہم الجیریا کے بارے میں امکانات ہیں کہ اس نے ممکنہ طور پر
اس رشین ساختہ ففتھ جنریشن کمبیٹ ایئر کرافٹ کہے جانے والے طیارے کا انتخاب کیا ہے۔ الجیریا اس سے پہلے بھی کہیں رشین ساختہ خاص طور پر ایئر فورس کے لیے مختلف فائٹر ایئر کرافٹ استعمال کر رہا ہے، جبکہ دفاعی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ اس U-57 کا پہلا کسٹمر الجیریا ہو سکتا ہے۔ دوستو، جرمن حکومت نے اس سال ریکارڈ ویپنز ایکوزیشن سے متعلق مختلف کنٹریکٹ منظوری دیتے ہوئے اب تک 59 مختلف پروپوزل کی منظوری دیتے ہوئے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ جرمن حکومت کی جانب سے تقریباً منظور کیے جانے والے 59 کنٹریکٹس میں سے ہر ایک کی مالیت 25 ملین یورو سے زائد بتائی جاتی ہے، جبکہ یہ کنٹریکٹس اس سال ہی مختلف ویپنز کے حوالے سے ایوارڈ کیے گئے ہیں۔ اس میں سر فہرست جرمن نیوی کے لیے F126 فریگیٹس اور لیپرڈ 2A8 مین بیٹل ٹینک آرمی کے لیے ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ جرمن نیوی کے بارے میں اطلاعات ہے کہ 2034 تک 6 نئی F126 فریگیٹس ایکوائر کرے گی، جس سے متعلق فارمل کنٹریکٹ جون 2020 میں سائن کیا گیا تھا، جو کہ ابتدائی طور پر 4 فریگیٹس کی ایکوزیشن کا انتخاب کیا گیا تھا، تاہم بعد میں 4 مزید کی آپشن بھی جون 2024 میں ایکسرسائز کی گئی تھی۔ ان 4 مزید فریگیٹس کے بعد 2 مزید فریگیٹس بھی اس سال ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے ساتھ ہی جرمن نیوی کے لیے ٹوٹل F126 فریگیٹس کی ایکوزیشن کی تعداد اس سال کے لیے 6 ہو گئی تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان 6 فریگیٹس کی ٹوٹل مالیت 3.1 ملین یورو بتائی گئی تھی۔ یہ فریگیٹس 10,550 ٹن کے ڈسپلیسمنٹ اور 166 میٹر کی لینتھ رکھتی ہیں، جبکہ ٹوٹل 158 پرسنل کو ایکوموڈیٹ کرنے اور ہائی بریڈ پروپلشن سسٹم کا استعمال کرے گی۔ ان فریگیٹس کو نہ صرف اینٹی شپ بلکہ اینٹی ایئر رول میں بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ جبکہ آرمی کی بات کریں تو جرمن منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے 105 لیپرڈ 2A8 بیٹل ٹینک جرمن آرمی کے لیے ایکوائر کیے گئے ہیں۔ لیپرڈ 2A8 بنیادی طور پر لیپرڈ سیریز کے مین بیٹل ٹینک کا لیٹسٹ ویریئنٹ ہے، اور اس کو 120 ملی میٹر کی سمودھ بور کینن کے علاوہ 7.62 ملی میٹر کی مشین گن سے ایکوپ کیا گیا ہے۔ اس پر ایڈوانس فائر کنٹرول سسٹم، تھرڈ جنریشن تھرمل آپٹکس اور لو ویزیبلٹی میں ایکوریٹ ٹارگٹ جیسے فیچرز کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے، اور گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔